بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات اور خواتین اسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مناسبتوں سے، مختلف نیکیوں کے حوالے سے ایک عظیم خوشخبری اپنے امتیوں کو سنائی ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ یہ عمل کرنے والے لوگ قوم کے سب سے اچھے لوگ ہیں، امت کے سب سے بہتر لوگ ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے اچھے امتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے اچھے بندے ہیں. خیر الناس یا خیرکم یا ان من خیارکم، یہ الفاظ ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام وقتاً فوقتاً استعمال کرتے رہے، اور ان الفاظ کے ذریعے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مختلف نیکیوں کو انجام دینے والوں کی ہمت افزائی کرتے رہے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے ہیں، اور ان کے اندر ترغیب کے پہلو کو اور زیادہ بڑھاتے رہے ہیں کہ لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ان تشجیعی کلمات کو سن کر اس نیکی کو کرنے والے، اس اچھائی کو کرنے والے بنے. خیر الناس کے سلسلے میں آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے میں ایک ایسی حدیث کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو حدیث بہت کم سنی جاتی ہے، بہت کم پڑھی جاتی ہے، یا بہت کم اس کا تذکرہ آتا ہے. امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر، اور اسی طرح امام بزار وغیرہ نے اپنی کتاب کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی، کہا کہ خیرکم خیرکم لأہلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو میرے گھر والوں یا میری بیویوں کے ساتھ اچھے ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو حسن قرار دیا، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس حدیث کو ثابت ہے، یہ قرار دیا. حاضرین گرامی، اس حدیث کا جو پیغام ہے وہ یہ کہ ہم اگر امت کے سب سے بہتر لوگ بننا چاہتے ہیں تو ایک راستہ اس کا یہ بھی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ بہتر معاملہ رکھنے والے بنے. آپ اور میں اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک باز بیویوں سے متعلق قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ کی بیویاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں. ان امہات المؤمنین سے متعلق بہتر معاملہ کرنا، ان کی زندگی میں جو کیا جا سکتا تھا زندگی میں، اور زندگی کے بعد جو کیا جا سکتا ہے وہ زندگی کے بعد کرتے رہنا، یہ اصل میں ان امہات المؤمنین کا حق ہے، ماں ہونے کا حق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہونے کا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ بہتر معاملہ کریں. آپ اور میں یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر کتنے احسانات، اس انسانیت پر کتنے احسانات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن اور رات یہ کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں سنا، کیا کچھ نہیں سہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں نہیں کی، کیسی تڑپ ہماری ہدایت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھی.
لیکن آپ یہ بات جانیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم کارنامے اور اتنی عظیم ذمہ داری کو نبھانے میں ازواج مطہرات کا بڑا عظیم کردار رہا ہے۔ سورہ احزاب اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کے کردار کا خصوصی طور پہ تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ تمہارے گھروں میں جو باتیں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی جاتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں کو یاد رکھ کر آپ منتقل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاک باز بیویوں کا یہ کارنامہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت نے مسجد میں دیکھا ہے، میدان جنگ میں دیکھا ہے، بازار میں دیکھا ہے، بستی محلے کے مختلف مسائل میں دیکھا ہے، لیکن گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں رہی ہیں، چھوٹی سی چھوٹی باتیں، بالخصوص میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں، ان سارے معاملات میں دین کا جو حصہ تھا وہ سارا حصہ انہی ازواج مطہرات کے ذریعے تو ہم تک پہنچا ہے۔ کتنے زمانے تک ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آ کر پوچھا کرتے تھے، تو ان امہات المؤمنین کا ایک حق تو یہ ہے کہ انہوں نے دین کا ایک بڑا حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف انہوں نے سیکھ کر امت کو سکھایا ہے، تو دوسری طرف ان امہات المؤمنین کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم و غم میں شریک رہا کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور آپ کے غم میں حصے دار تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف پریشانی میں آپ کی ساتھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدم تھی، دمساز تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں شریک ہوتی تھیں، غم گسار تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی میں آپ کو بہتر مشورے دے کر آپ کا سہارا بننے والی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وحی نازل ہوئی اور آپ پریشان ہو کر واپس لوٹے تھے، مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا تھا، کیسے تسلی دی تھی، یہ واقعہ آپ سبھی سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے، مکے میں لوگ عمرے سے روکتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ حلال ہو جاؤ، اپنا جو ہے احرام کھول دو، اپنے سر منڈوا لو، صحابہ تیار نہیں ہوتے، اللہ کے نبی پریشان ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر مشورہ دیتی ہیں، اللہ کے نبی آپ خود آگے بڑھ کے سر منڈوا لیجئے، احرام کھول دیجئے، سارے لوگ خود بخود کر لیں گے۔ جو پریشانی تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نے ایک مشورے کے ذریعے اسے حل کر دیا۔ مرض الموت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا قرار، کیسا سکون حضرت عائشہ کے پاس ملتا ہوگا کہ اللہ کے نبی ازواج مطہرات ہی سے پوچھا کرتے تھے این انا غدن، این انا غدن، کل میں کس کے پاس ہوں، کل میری باری کس کے پاس ہے، یرید یوم عائشہ، حضرت عائشہ کی باری کب آئے گی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ امہات المومنین نے مشورہ کیا، اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی ہم اپنے حقوق سے دستبردار ہوتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں جہاں آپ رہنا چاہیں رہ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس اپنے آخری دن گزارتے ہیں۔ مرض الموت کی اس شدت میں حضرت عائشہ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا سکون ملتا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے پاس رہنا پسند کیا۔ میں عائشہ کہتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے سے سر ٹکائے ہوئے تھے، اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی۔ سیرت میں آپ پڑھتے ہیں کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ کی گود میں سر رکھے ہوئے آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ امہات المؤمنین ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی تھیں، آپ کا سہارا بنتی تھی دنیاوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذباتی سہارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور حوصلہ بڑھانے والی یہ عظیم خواتین تھی۔ ان خواتین کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بہتر رہیں، زندگی اور موت دونوں ہی موقعوں پہ ان سے محبت کریں، ان سے محبت رکھیں، ان کا تذکرہ احترام سے کریں، ان سے عقیدت اور محبت محسوس کریں اپنے دل و دماغ کے اندر۔ اور اللہ نے توفیق دی ہے اپنی بچیوں کے نام ان امہات المومنین کے نام پر رکھیں۔
اتنا ہی نہیں، ان کی زندگی میں ان کا بہتر تذکرہ کریں اور ان کی موت کے بعد بھی ان کا اچھا تذکرہ کریں، اور زندگی کے بعد بھی جو ظالم، جو برے لوگ، جو بدخواہ ان کے حق میں کسی بھی حیثیت سے زبان کو گندا کرتے ہیں، ہم ان کے مقابلے میں ان کا دفاع کریں اور ان کی عظمتوں کو لوگوں کے سامنے لا کر بیان کریں، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، جو میری بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہوگا وہ تم میں سب سے بہتر انسان ہوگا۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھے بننے کا ایک راستہ، ایک ضابطہ یہ بھی سکھلایا، بتلایا ہے کہ ہم اور آپ امہات المومنین کے ساتھ اپنے آپ کو سب سے اچھا بنائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے جیسے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم خیر الناس کا تذکرہ کر رہے ہیں، سب سے بہتر لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان میں سے ہر خوبی کو اپنائیں، اور ہر خوبی کو نہیں تو کم از کم کچھ کو اپنا کے اپنے آپ کو بہتر لوگوں میں ہم شامل کر لیں۔ لیکن صحابہ کا طریقہ یہی تھا۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سنا ہوگا۔ صحابہ میں بڑے مالدار صحابی، بلکہ سب سے زیادہ بڑے مالدار صحابی شمار کیے جاتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے جیتے جی جنتی ہونے کی بشارت دی۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے، یہاں ہم صحابہ کے مقابلے میں بھی بہتر صحابی اور اونچے درجے کے صحابی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا۔ ان کی زندگی میں، ان کی زندگی کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک بات پتا چلے گی، سیرت پڑھ کے دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ معاملہ اپنے اوپر لاگو کر لیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد ازواج مطہرات کے اخراجات کے لیے بیت المال سے جو آنا تھا وہ تو آتا تھا، لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی کہ اگر ان میں سے کوئی عمرے کے لیے جانا چاہتی، حج کے لیے جانا چاہتی، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف سارے وسائل خود فراہم کرتے اور خود ان کے ساتھ نکلا کرتے تھے، سفر کر کے جاتے، کہیں وہ پڑاؤ ڈالتے تو ان کے پڑاؤ کے لیے خیمہ لگانے کے بعد وادی کے دونوں طرف اہتمام کرتے، خود کھڑے ہو جاتے، اپنے نوکروں کو کھڑا کر دیتے کہ دیکھو آنے جانے والے لوگوں، تم کسی اور وادی میں، اگلی کسی وادی میں قیام کر لینا کہ یہاں نبی کی پاک باز بیویوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سنت کو اپنایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو میری بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرے۔ سبحان اللہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو انتقال سے پہلے انہوں نے جو وصیت کی تھی، ان کی وصیت میں یہ حصہ بھی شامل تھا۔ انہوں نے اپنی وصیت میں سے ایک باغ کے سلسلے میں وصیت کر دی کہ یہ باغ بیچ کر امہات المؤمنین کو اس میں سے پیسہ دیا جائے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ باغ کو بیچا گیا، 8 لاکھ درہم میں وہ باغ بکا، 8 لاکھ درہم میں وہ باغ بیچا گیا اور وہ بکا، تو اس باغ سے آنے والی آمدنی کو امہات المومنین کو دے دیا گیا کہ عبد الرحمن ابن عوف کا تحفہ ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے کہ جیتے جی خدمت گزار بن کر رہے، دنیا سے جاتے ہوئے بھی ان کو تحفہ دیتے گئے، اور اگر ہم دیکھیں تو دے کر نہیں گئے، بظاہر دے کر گئے لیکن حقیقت میں لے کر گئے۔ کیا لے کر گئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ملنے والی یہ بشارت لے کر گئے کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو میری بیویوں کے ساتھ اچھے رہیں، یہ بشارت اپنے ساتھ لے کر گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو درجہ عطا فرمایا کہ وہ مبشر بالجنہ، جنت کی خوشخبری ان کو دی گئی تھی، اس کے بہت سارے اسباب ہوں گے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بہت ساری رکھی ہوگی، لیکن ان خوبیوں میں ایک نمایاں خوبی یہ بھی تھی کہ انہوں نے اس نیکی کو اپنایا، اس خیر کو اپنایا کہ جس خیر کے اپنانے والے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیرکم کا، تم میں سب سے بہتر قرار دیا۔ حاضرین گرامی، اس حدیث کے تذکرے سے آج آپ کے سامنے جو بات میں یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم اگر بہتر بننا چاہتے ہیں، ہم سب سے اچھے ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارے سامنے ایک دروازہ یہ بھی کھلا ہے کہ ہم ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے ان حقوق کو پہچان کر اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا نذرانہ پیش کریں، ہم ان کے ساتھ بہتر سلوک کریں، ہم ان کی بات، ان کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں
ان کا تذکرہ ہم نہ صرف لوگوں میں عام کریں بلکہ خود عمل کرنے والے دوسرے بھی ان حقوق کو ادا کرنے والا بننے کی دوسروں کو بھی ترغیب دینے کی کوشش کریں. میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے آج یہیں پر اپنی بات کو روکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو اپنی امہات المؤمنین ان نیک ماؤں کے حق میں سب سے بہتر بیٹا اس معنی میں بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ امتی ہیں جو نبی کے امتی ہیں اور ان امہات المؤمنین کو ہم ماں کے درجے میں رکھ کر ان کا احترام بھی کرتے ہیں, ان کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.